اللہ تجھے دولت دے تو دولت کا قدر کر لینا، اگر اللہ تجھے امیر بنائے اپنی امیری پہ گھمنڈ نہ بننا، اگر اللہ تجھے پیسوں سے نوازے اپنے پیسوں پہ کرنا نہیں، کبھی محلے کی غریب بستی میں گھوم جانا، دیکھ لینا کس کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہے جو آج تک دلہن نہیں بن رہی ہے، کس کی بیٹیاں 25 سال سے بیٹھی ہے جس کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کس کی بیٹیاں 30 سالہ بیٹھی ہے جس کے لیے رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے اپنی امیری کے بنیاد پہ غریب محلے میں گھوم جا، دیکھ لے کس کی بیٹیاں غریبی کی وجہ سے بیٹھی ہے، اس باپ کے پاس چلا جا اور باپ سے کہنا باپ ٹینشن نہ لے، تیری بیٹی غریب ہے نا، تو غریب ہے نا، میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ تیری بیٹی کے لیے لے کر کے آ گیا ہوں، تو ٹینشن نہ لے، اللہ نے مجھے دولت مند بنایا ہے، اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے، مجھے ایک پیسہ نہ دینا، ارے اپنے امیری کے بنیاد پہ تیری بیٹی کو اپنے گھر کا بہو بنانے کے لیے آیا ہوں، آجا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے، خدا کی قسم تیری امیری کے بنیاد پہ ادھر غریب کا دل خوش ہو جائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ خوش ہو جائے گا۔ باوقار معزز پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المدین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سر شام سے لے کر اب تک بڑے بڑے لہجوں کو آپ نے سماعت کر لیا، خصوصیت کے ساتھ مجھ سے پیشتر شاعر اعظم ہندوستان بلبل گوپال گنج بھائی محترم جمیل اختر طوفانی صاحب کی بلا کو آپ نے سماعت کیا۔ میرے بعد دوسرے راؤنڈ میں آپ کو انشاءاللہ پھر سماعت کرنی ہے، اور اس سے پہلے بھائی اورنگزیب عالم شمسی صاحب سے بھی آپ نے سماعت کیا۔ منبر نور پہ آپ کے ماتھے کی نگاہیں دیکھ رہی ہے حضرت علامہ سراج احمد صاحب کی بلا تشریف فرما ہے۔ دوسری جانب میں آپ کے دیار پروقار میں آیا، یہ آپ لوگوں کی محبتیں اور خصوصیت کے ساتھ مداح رسول بھائی ندیم رضا صاحب کی محبتیں منبر نور پہ موجود ہیں۔ ان کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر یہ فقیر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہے۔ اپنے علم اور حیثیت کے مطابق میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، میرے بعد بھی آپ کو پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ امجد القادری صاحب کی بلا کو بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بہرحال میں مختصر وقت میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کروں، اس سے پہلے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ڈوبتوں کو تیرانے والے مسیحا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہترین نعت مصطفیٰ بھائی جمیل اختر طوفانی صاحب کی بلا کو آپ نے سنا۔ آپ کی سماعتوں کے دہلیز پہ ایک دو شعر رکھتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں کیسی ہے۔ ندیم بھائی بیٹھے ہیں، ندیم بھائی کا کال گیا تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ حاضری ہوگی، تو پتہ چلا کہ بھائی محترم جمیل اختر طوفانی صاحب کی بلا بھی ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ تمام تر شعراء کی جماعت ہے، خطبہ کی جماعت تھوڑی دیر میں منبر نور پہ تشریف لانے والی ہے۔ بہرحال ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ،
میں بالکل اردو میں پڑھوں گا، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو محبتوں سے بولیے گا، نہیں بھی بولیے گا تو میں اپنا کام کر کے جاؤں گا، چونکہ مجھے بلایا ہی گیا ہے وہی کام کرنے کے لیے۔ لیکن بولے یا نہ بولے، یہاں آپ کی حاضری ہو گئی ہے نا، یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے، مدینے کی تاجدار کی محفل ہے۔ یہاں وہی آتا ہے جسے مدینے والا آقا چاہتے ہیں، ہے نا، سرکار کی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جسے سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس میں یہاں آنا اپنی مرضی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں آپ کا بھی کمال نہیں ہے کہ میں ٹائم نکال کر کے آ گیا ہوں، یہ کمال تو آمنہ کے لال کا ہے کہ اپنی محفل میں آپ کو چنا ہے یار۔ تو یہ آپ کی فیروز بختی ایک شعر ہمارے لیے پیغمبر کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی، صرف ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، ورنہ تو مصطفیٰ کی دعا کی کیا ضرورت تھی یار۔ جو جنت کا مالک ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، اس مصطفیٰ کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یار، جس کے اشارے سے آسمان کا چاند اور ٹکڑا ہوتا ہے یار، جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جس کے اشارے سے زمین کو پانی دینا پڑتا ہے یار، اس حضور کو اپنے لیے دعا کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جب بھی دعا کیے ہیں اپنی گنہگار امتی کے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے کیے ہیں۔ تب میں نے کہا تھا چار مصرع کی مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، اور خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا کہ میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا، خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ ممبر نور سے علماء کرام کی دعائیں مل رہی۔ ایک شعر میں نے کہا تھا جو آپ کے خرم پور کے زمین پہ بھی میں نے وہ شعر کہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے۔ بس میں آپ کے ماحول کو تھوڑا سا بیدار کر دوں، چونکہ میرے بعد پیر طریقت کا خطاب ہونے والا ہے، تو پیر طریقت کا خطاب اس طرح مت سنیے گا، ان کے ایک ایک جملے کو اپنی دل کی ڈائری میں نوٹ کیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھائی ہمارے امتیاز بھائی جو یہ چینل کا ڈائریکٹر ہیں رضوی آفیشیل پہ انشاءاللہ یہ پروگرام کئی برسوں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں بھی نشر کیا جائے گا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، اور جہاں جہاں نقوش قدم تمہارے ہیں یا رسول اللہ، جہاں جہاں نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے۔ اللہ چچا کو سلامت رکھے، انہوں نے 100 کا نوٹ دیا، میں سوچا کہ 10-20 سے لمبا نوٹ نہیں ہے شاید آپ لوگ کے پاس۔ میں نے ایک جگہ پروگرام میں تھا تو وہاں میں نے ایک شعر کہا بھائی، تو ایک چچا نے 200 کا نوٹ لے کر کے آئے، تو میں نے کہا ماشاءاللہ 200 کی نوٹ بھی آپ لوگ دیتے ہیں؟ تو چچا نے کہا وہاں دیکھ کر کے کھڑے رہے، میں نے کہا چچا خیریت سے ہیں؟ تو کہنے لگے خیریت تو ٹھیک ہے، جلدی سے 10 روپیہ کاٹ کے 190 واپس کر دیجئے۔ تو میں نے کہا یار ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ چچا کو سلامت رکھے۔ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک اور شعر ہے، آج ہم اپنی گھروں میں دیکھیں تو بھائی بھائی سے جدائی، ماں بیٹے سے جدائی، اور ماں بیٹی سے جدائی، باپ کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں رہنا چاہتا ہے، اور آگے بڑھ کے بتا دوں امتی کے جھگڑے میں کوئی برادری کو لے کر الگ ہو رہا ہے۔ ہم انصاری تو کوئی کہہ رہا ہے ہم پٹھان ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم شیخ ہیں، کوئی سید ہے۔ یار علامہ اقبال کی شاعری کو ہم بھول گئے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم برادری میں بٹے ہیں، بھائی بھائی میں بٹے ہیں، باپ بیٹے میں بٹا ہے، ایک ماں بیٹی میں بٹی ہے۔ یار مصطفیٰ نے یہ پیغام لے کر کے نہیں آیا تھا، بھائی بھائی سے الگ ہونے کا طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کو بھول بیٹھا ہے، پیغمبر کی آئیڈیل کو بھول بیٹھا ہے۔ وہ مصطفیٰ آئے نا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، بھائی سے محبت کرنے کا سلیقہ بتایا، ایک باپ بیٹے سے پیار کا طریقہ دیا ہے۔ لوگوں 2 مصرع فیروز رضوی پڑھنا چاہتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے،
ہے, صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے, جہاں جہاں نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے, وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے, اور نہ کوئی گورا نہ کالا نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ کوئی گورا نہ کالا نہ چھوٹا نہ بڑا, یہ امت آپ کی خاندان ہو چکی ہے. نہ کوئی گورا نہ کالا نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ کوئی گورا نہ کالا نہ چھوٹا نہ بڑا, یہ امت آپ کی خاندان ہو چکی ہے. یار جو مصطفیٰ کے غلام ہے اس میں چھوٹے اور بڑے کی کیا بات ہے, گورے اور سانولی کی کیا بات ہے, شیخ اور پٹھان کی کیا بات ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سبھی محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یار اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے. ایک شعر اس میں اور ہے, اگر آپ کی اجازت ہے تو میں سنا دوں آخری شعر. ایک شعر, جب امت مسلمہ مومن جب پیدا ہوتا ہے نا گھر میں, تو پیدا ہونے کے بعد امام صاحب کو بلایا جاتا ہے. کیوں بھائی امام صاحب اذان دے دیجئے. میں نے اتنا ہم گھٹیا ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی اذان دینے والا نہیں رہتا ہے. بہرحال جو بھی امام صاحب کو بلایا جاتا ہے, اذان دے دیجئے. امام صاحب آئیں گے, اذان دیں گے, کہیں گے مبارک ہو تیرے ایک اور مصطفیٰ کے غلام میں اضافہ ہو گیا ہے. ہاں اذان دیں گے. ہماری پیدائش پہ وہ اذان ہوتی ہے, تو یہ وہ اذان ہے جس کی کوئی نماز نہیں. آپ نے ڈائیلاگ سنا ہوگا ویڈیو کے ذریعے, یہ وہ اذان ہے جس کی کوئی نماز نہیں, لیکن ایک نماز بھی ہماری ہونے والی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہے نا, ہونے والی ہے نا. بس اسی تناظر میں دو مصرع میرا آخری شعر ہے کہ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے, صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے, جہاں جہاں نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے, نہ کوئی گورا نہ کالا نہ چھوٹا نہ بڑا, یہ امت آپ کی خاندان ہو چکی ہے, یہ امت آپ کی خاندان ہو چکی ہے. اور یہ خبر نہیں کہ ہماری نمازیں کب ہوگی, یہ خبر نہیں کہ ہماری نمازیں کب ہوگی, لیکن ہمارے کانوں میں اذان ہو چکی ہے. یہ خبر نہیں کہ ہماری نمازیں کب ہوگی, یہ خبر نہیں کہ ہماری نمازیں کب ہوگی, یہ خبر نہیں کہ ہماری نمازیں کب ہوگی, لیکن ہمارے کانوں میں اذان ہو چکی ہے. میں زیادہ شاعری میں وقت نہ لوں, بس ایک شعر. بیٹی کی شادی ہے بھائی, اے دعا فرمائیے سب سے پہلے اللہ کل جو بارات آنے والی ہے نا, کسی طریقے سے کمی رہ گئی ہو اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے, اور اس بیٹی کو رخصت کرنے کی اللہ صحیح طریقے سے دولہا دلہن کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر کی, نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے, نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے, فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے, اور دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں, اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے. دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں, دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں, اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے. میں زیادہ شاعری میں وقت نہ لوں چونکہ مجھے وقت بھی بالکل کم ملا ہے. خطبہ شورا کی آمد بھی ہے اور میرا لگ بھگ 10 منٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, کیول 20 منٹ باقی ہے. میں تھوڑی دیر بات کر جاؤں. میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا اور اس سے پہلے قرآن مجید کا دستور کے مطابق آیت کریمہ پڑھا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تمام دینوں میں بہترین مذہب اللہ کے نزدیک کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے فالوور ہیں. تو آج ہم کوشش کریں کہ جب اسلام کے فالوور ہیں تو اسلامک ہمارا لباس ہو, اسلامک ہمارا کردار ہو, اسلامک ہمارا ایک اسٹیٹس ہو, تاکہ لگے راستے چلے تو لوگ کہے کہ دیکھو یار اسلام کا فالوور جا رہا ہے, یہ اس اسلام کو مان رہا ہے جسے پیغمبر اسلام نے لے کر کے آیا تھا. تو دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام پیغمبر کا یہ عالم ہے تو پیغمبر کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. ہاں تو اسلام کو اس طریقے سے فالو کریں. لیکن آج ہم اپنی شادی کی بات کروں گا. یہ شادی کا نبادی کی محفل ہے اور کل بارات آنے والی ہے, بیٹی کی شادی ہے. بڑی خوش نصیب ہے وہ باپ, بڑی کامیاب ہے وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کر کے اچھے ڈھنگ سے پرورش کر کے اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ کر دیتا ہے. اس کی ضمانت میں بتا دوں کتنا کامیاب ہے ایک باپ. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے اچھے ڈھنگ سے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس باپ کا ٹھکانہ جنت میں ہو جاتا ہے. یہ باپ کی خوش نصیبی ہے یار.
اور کیوں خوش نصیبی ہے اللہ کی. میں دوسری میں دو بات لے کر کے چلوں گا ساتھ میں اور انشاءاللہ اسی بات لے کر کے چلوں گا کہ آپ کو باؤنس نہیں ہوگا, بالکل سمجھ میں آئے گی. اللہ کے محبوب نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرنے کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو چار چیزوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. پہلی مال کی بنیاد پہ. اگر آج معاشرے میں دیکھتے ہیں شادی ہماری ہو رہی ہے, اللہ کے محبوب نے کہا چار چیزوں کے بنیاد پہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے. نمبر 1 مال کے بنیاد پہ. نمبر 2 اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حسن کے بنیاد پہ بھی لوگ نکاح کرتے ہیں. نمبر 3 اللہ کے محبوب نے فرمایا خاندان کے بنیاد پہ بھی لوگ نکاح کرتے ہیں. نمبر 4 اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دینداری کے بنیاد پہ بھی لوگ نکاح کرتے ہیں. لیکن اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں, اب چاروں میں سے سب سے زیادہ توجہ ہمیں دینداری پہ دینی چاہیے. ہمیں دینداری پہ دینی چاہیے. میں ادھر ہی بات لے جاؤں گا جب میں نے کہا تھا یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کر کے اچھے گھرانے میں, اللہ کے محبوب نے کہا ہے اچھے گھر میں نہیں کہا ہے, اللہ کے محبوب نے اچھے گھر میں نہیں کہا کہ اپنی بیٹیوں کو دو, کہا جس نے بیٹیوں کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کر کے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے اس کا مقام جنت میں ہو جاتا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیں گے اور اس بات کو بھی یاد رکھیں گے چار چیزوں کے بنیاد پہ لوگ نکاح کرتے ہیں. مال کے بنیاد پہ, حسن کے بنیاد پہ, خاندان کے بنیاد پہ اور دینداری کے بنیاد پہ. لیکن محبوب نے فرمایا تھا لوگوں جب نکاح کرنے کا تم ارادہ کرو, یا چاہے لڑکی ہو یا پھر اپنے لڑکے کی شادی کر رہے ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جب تم نکاح کرنے کا ارادہ کر لو, محبوب نے فرمایا تھا چار چیز زمانہ دیکھتی ہے, دولت دیکھتی ہے, حسن دیکھتی ہے اور خاندان دیکھتی ہے اور دینداری بھی دیکھتی ہے. محبوب نے فرمایا تھا اگر شادی کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے زیادہ فوکس, سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ دھیان اگر کسی لڑکی کو اپنے گھر کا بہو بنا رہے ہو تو اس کے دینداری پہ دینا ہے. ہاں اگر تمہارے داماد کوئی بن رہا ہے, کسی لڑکا اپنے لڑکی کے لیے ڈھونڈ رہا ہے تو لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے. لیکن آج ہم اس کا برعکس چل رہے ہیں, آج اس کا الٹا ہو گیا ہے. زمانہ ماڈرن کی بات کرنے لگا ہوں. آج لوگ دولت کی بنیاد پہ نکاح کر رہے ہیں, حسن کے بنیاد پہ نکاح کر رہے ہیں, خاندان کے بنیاد پہ لوگ نکاح کر رہے ہیں. محبوب نے تو فرمایا تھا چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس ہمیں دینداری پہ دینی چاہیے. لیکن آج ہم نے مال دیکھا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, آج ہم نے حسن دیکھا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, آج ہم خاندان دیکھا ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن کسی نے دینداری نہیں دیکھی صاحب. محبوب نے فرمایا تھا اگر کسی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لا رہے ہو تو دولت سے پہلے اس کی دینداری دیکھ لینا, اس کے حسن سے پہلے اس کی دینداری دیکھ لینا, اس کے خاندان سے پہلے اس کی دینداری دیکھنا. کہا اس کا ریزن کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا تھا اگر دیندار لڑکی لے کر کے آؤ گے تو تیرے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. خدا کی قسم بیٹیوں کا مقام ہے. محبوب نے فرمایا تھا یہ بیٹیاں وہ ہے جب پیدا ہوتی ہے تو گنہگار باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, اور جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے آتا ایمان ہوتی ہے, اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے. اللہ صاحب اگر دیندار لاؤ گے نا تو دیندار اگر لڑکی آئے گی تو پوری نسل کو دیندار بنا دے گی. ہاں لیکن آج ہم نے ریزن کو نہیں سمجھا, آج ہم مال کی بنیاد پہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن محبوب ایک اور میں وہ بات کر جاؤں جو محبوب نے فرمایا تھا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کر کے اچھے ڈھنگ سے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دے اس باپ کا مقام جنت میں ہو جاتا ہے, اس باپ کا مقام جنت میں ہو جاتا ہے. محبوب نے دوسری جگہ فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کر دو, نکاح کو آسان کر دو تاکہ دنیا سے زیناکاری کا خاتمہ ہو جائے, برائیوں کا خاتمہ ہو جائے. لیکن ہم آج مشکل کر رکھے ہیں صاحب. محبوب نے فرمایا تھا یہ کہ آج لوگ زمانے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک باپ کو بوجھ لگتا ہے. اگر گھر میں اس زمانے میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو باپ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے, ایک ماں مسکرانا بھول جاتی ہے. بیٹے پیدا ہو جائے تو پھر دیکھے باپ کی خوشی, پورے محلے میں رسگلے کا اہتمام کرے گا, پورے محلے میں پارٹیوں کا اہتمام کرے گا, پورے محلے کی دعوت کا اہتمام کرے گا. لیکن بیٹی پیدا ہو جاتی ہے ایک باپ کے چہرے سے مسکان ختم, ماں مسکرانا بھول جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ بیٹی سے پیار نہیں ہے یار, باپ بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. میں پیار کا مخالف نہیں ہوں, باپ کے چہرے سے مسکراہٹ اس لیے ختم نہیں ہوتی ہے اس باپ کو بیٹی سے پیار نہیں ہے, ماں کو اس لیے پیار نہیں ہے, ماں کی مسکراہٹ اس لیے ختم نہیں ہوتی ہے کہ اس بیٹی سے پیار نہیں ہے. یار جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا یار اس بھلا ماں کو بیٹی سے پیار نہیں ہو سکتا ہے.
لیکن آخر مسکان کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ آؤ زمانے حالات کے حاجرہ کے حساب سے بات کیا جائے۔ محبوب نے فرمایا تھا اس باپ کا مقام جنت میں ہو جائے گا جس نے بیٹیوں کی پرورش کیا، اچھے ڈھنگ سے اچھے گھرانے میں رشتہ کیا۔ محبوب فرماتے ہیں جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہو جا جتنا یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ محبوب نے فرمایا تھا لیکن آج ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ مسکرانا بھول جاتا ہے۔ جیسے بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ اچھا پہننا بھول جاتا ہے، اچھا کھانا بھول جاتا ہے، اور زندگی اچھا سے گزارنا بھول جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاج بتانا معاملہ کیا ہے؟ جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مسکرانا بھول گیا ہے، اچھا پہننا بھول گیا ہے، اچھا کھانا بھول گیا ہے۔ ایک باپ ٹینشن میں آ کے جواب دیتا ہے میری بیوی بیٹی سے مجھے بہت پیار ہے، میں بہت بیٹی سے پیار کرتا ہوں، لیکن جانتے ہو میرے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، اچھا پہننے کو دل نہیں کر رہا ہے، اب اچھی زندگی گزارنے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ ایک باپ آواز دے گا، کہے گا جانتے ہو حالات حاضرہ دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی ابھی نادان ہے، ابھی بچی ہے، جب اس کی جوان ہوگی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے گی، اس کے شادی میں لوگ مشکل کریں گے، میرے دروازے پہ دنیا کے دولت مند بھکاری آئیں گے، کوئی اپاچی کا ڈیمانڈ کرے گا، کوئی جہیز کا ڈیمانڈ کرے گا، کوئی 4 ویلر کا ڈیمانڈ کرے گا۔ باپ اسی ٹینشن میں آ کر جواب دیتا ہے جانتے ہو میں حالات حاضرہ دیکھ رہا ہوں، یار دنیا والے جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی آئیں گے، کوئی پیسوں کا ڈیمانڈ کرے گا، کوئی کیش کا ڈیمانڈ کرے گا، کوئی جہیز کا ڈیمانڈ کرے گا۔ میری بیوی میں ٹھہرا غریب آدمی، میرے پاس اتنا مال تو نہیں ہے، میرے پاس اتنا زمین و جائیداد تو نہیں ہے کہ میں کسی کو دولت دے کر کے اپنے گھر کا داماد بنا سکوں۔ یار اس باپ روتا رہتا ہے جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے تب سے مسکرانا بھول جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں آپ بالکل ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار رشیدیت حضرت علامہ امجد القادری صاحب کی بلا لکڑی شریف کی آمد ہو رہی ہے، ممبر نور کی زینت میں۔ دیکھیں حضرت علامہ امجد القادری صاحب کی بلا کی آمد ہوئی ہے۔ بس بالکل میں شارٹ بات کر کے رک سکتا جاؤں۔ ندیم بھائی نے مجھے بلایا تو اس کا حق میں ادا کر دوں۔ تھوڑی سی میں عرض کر رہا تھا صاحب آج بیٹیاں پیدا ہوئی، بس چہرے کا دیدار کرتے رہے پیر صاحب قبلہ کی، انشاءاللہ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ میں تھوڑی دیر بات کر جاؤں۔ آج بیٹیوں کا باپ کیوں رو رہا ہے؟ باپ کہتا ہے نہیں جانتے اس ماڈرن زمانے کے لوگ آئیں گے، کوئی جہیز کا ڈیمانڈ کرے گا، کوئی اپاچی کا ڈیمانڈ کرے گا، ایک غریب تڑپتا ہے۔ صاحب آج پردیشوں کا حالات کا جائزہ لے لے۔ آج پردیش میں ایک باپ بوڑھا ہو گیا ہے جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، آج تک دوسروں کی فیکٹری میں اوور ڈیوٹی کرتا ہے۔ میں نے پکڑ کر کے پوچھا بتانا بزرگ آخر تیرے ہاتھ سے طاقت پکڑنے کی ختم ہو گئی ہے، تیرے سر سے بوجھ اٹھانے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تیرے پیروں سے چلنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا ماجرا ہے؟ کیا تیرے بیٹے نہیں ہیں، تیرے گھر والے نہیں ہیں کہ آج اس عمر میں دوسروں کی فیکٹری میں اوور ڈیوٹیاں بھی کر رہا ہے اور آج دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے؟ ایک باپ ٹینشن میں آ کر کے کہے گا ارے کیا کروں اس حالات حاجرہ میں امیروں نے غریبوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، آج امیروں نے غریبوں کو ستا کر کے رکھا ہے۔ خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا اگر اللہ تجھے دولت دے تو دولت کا قدر کر لینا، اگر اللہ تجھے امیر بنائے اپنی امیری پہ گھمنڈ نہ بننا، اگر اللہ تجھے پیسوں سے نوازے اپنے پیسوں پہ کرنا نہیں، کبھی محلے کی غریب بستی میں گھوم جانا، دیکھ لینا کس کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہے جو آج تک دلہن نہیں بن رہی ہے، کس کی بیٹیاں 25 سال سے بیٹھی ہے جس کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کس کی بیٹیاں 30 سالہ بیٹھی ہے جس کے لیے رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے اپنی امیری کے بنیاد پہ غریب محلے میں گھوم جا، دیکھ لے کس کی بیٹیاں غریبی کی وجہ سے بیٹھی ہے، اس باپ کے پاس چلا جا اور باپ سے کہنا باپ ٹینشن نہ لے، تیری بیٹی غریب ہے نا، تو غریب ہے نا، میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ تیری بیٹی کے لیے لے کر کے آ گیا ہوں، تو ٹینشن نہ لے، اللہ نے مجھے دولت مند بنایا ہے، اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے، مجھے ایک پیسہ نہ دینا، ارے اپنے امیری کے بنیاد پہ تیری بیٹی کو اپنے گھر کا بہو بنانے کے لیے آیا ہوں، آجا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے، خدا کی قسم تیری امیری کے بنیاد پہ ادھر غریب کا دل خوش ہو جائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ خوش ہو جائے گا۔ اپنے امیری کے بنیاد پہ چلا جانا، غریب محلے میں گھوم جا، دیکھ کس کی بیٹیاں بیٹھی ہے غریبی کی وجہ سے، کہہ دینا اس سے کہ دیکھنا میں امیر ہوں، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، آجا میں ایک پیسہ نہیں لوں گا،
बस अपने बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे। खुदा की कसम, इधर गरीबों को तू खुश करना, पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह आजमाता है, कभी दौलतमंद देकर, कभी दौलत देकर, कभी गरीब करके अल्लाह आजमाता है। अगर दौलत, जो जितना बड़ा अमीर होता है ना, आज उसकी डिमांड उतनी बड़ी होती है। यार वो तो कंगाल है, कैसा अमीर है। जितना ज्यादा माल अल्लाह देता है उतना ही ज्यादा गरीब बच्चियों के बाप से उसकी डिमांड होती है। अमीरी किस काम की, दौलत तुम्हारा किस काम का। अगर दौलतों की बुनियाद पे, यार उस महबूब ने तो बेटियों की अच्छे ढंग से परवरिश करने वालों के लिए और अच्छे घराने में रिश्ता करने वालों का मकाम, महबूब ने कहा कि उसका ठिकाना जन्नत में होता है। लेकिन आज हम उसी गरीब बच्ची के बाप को रुला रहे हैं। हमने क्या सोचा कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरे बेटे की शादी में जहेज नहीं आया, अपाची नहीं आई, तो लोग क्या कहेंगे। तूने लोग के दिखावे के लिए गरीब लड़की के बाप से तूने अपाची का डिमांड किया, फ्रिज का डिमांड किया, तमाम तर दुनिया की चीजों का डिमांड किया, लेकिन नहीं जानता है ये 4 दिन की बाद दुनिया भूल जाएगी कि तुम्हारे दरवाजे पे कौन सी अपाची आई थी। 4 दिन के बाद दुनिया तुझे भूल जाएगी तेरे दरवाजे पे कौन सा फ्रिज आया था, कौन सी कार आई थी। लेकिन जो हमारे कांधे पे 2 फरिश्तों को अल्लाह ने हमारी एक्टिविटीज नोट करने के लिए रखा है, ये कयामत में पूरी दास्तान खोल करके दिखाया जाएगा, रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह देखना, इसने अपने बेटे की शादी की थी, इसने गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म किया है, कभी अपाची का डिमांड किया है, कभी 4 व्हीलर का डिमांड किया है, कभी दौलत का डिमांड किया है। अल्लाह पूछेगा अरे ये तो बता उस गरीब ने इंतजाम कहां से किया था। फरिश्ते लिखेंगे और पन्ना पलट करके दिखाएंगे, अल्लाह देख एक गरीब बच्ची का बाप जहेज का इंतजाम किया था। किसी ने जमीन बेची थी तब जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने मकान बेचा था तब जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने दुकान बेचा था तब जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने जमीन बेची थी तब जहेज का इंतजाम किया था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, जिसने मेरे गरीब बंदों पे जुल्म करके आया है उसकी नमाजें एक तरफ, उसका रोजा एक तरफ, उसकी हज व ज़कात एक तरफ, उसकी हुकूकुल्लाह अल्लाह की तमाम इबादतें एक तरफ, लेकिन जिसने मेरे बंदों पे जुल्म करके आया है फरिश्तों इसे घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। अब अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए तो आज अपने कौम के गरीबों को खुश करना होगा। इधर गरीब बाद में खुश होंगे, पैदा करने वाला खुदा पहले राजी हो जाएगा। हाँ, किसने कह दिया जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। साहिब कौन कहता है कि सिर्फ नमाजों से जन्नत मिलती है, कौन कहता है सिर्फ रोजों से जन्नत मिलती है। यार अपने अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मेरे मखलूक पे मेहरबानी करता है, जो मेरे मखलूक पे मेहरबानी करता है अल्लाह मैदान हश्र में उस पे मेहरबान हो जाता है। हाँ यार, हमने ना नमाजें हमारे पास, ना रोजा है, ना अल्लाह की कोई इबादतें नहीं है, तो आज हम कोशिश करें ना कि हमारी जिंदगी से कम मखलूक खुदा तो राजी हो जाए। इसलिए कि अल्लाह की इबादत है, नमाज आप नहीं पढ़ करके जाएंगे, रोजा नहीं रख करके जाएंगे, ये अल्लाह और आपका मैटर है। अल्लाह मेहरबान है, चाहेगा तो माफ कर देगा, हाँ लेकिन पकड़ेगा तो फिर समझ जाइएगा। लेकिन अगर किसी बंदे पे जुल्म करके जाइएगा ना, अल्लाह फरमाएगा जब तक मेरा बंदा राजी नहीं तो खुदा राजी नहीं हो सकता है। हाँ, ये हुकूकुल इबाद है साहिब। लेकिन आज हमने रिश्तों को बिल्कुल कमजोर कर रखा है। आज हमारे रिश्ते, कोई दौलत की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई हुस्न की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई बरादरी के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई इल्म के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है। यार बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा वही है जो मदीने वाला भी है और खुदा वाला भी है। हाँ, वही बड़ा होता है जो खुदा वाला भी है और मुस्तफा वाला भी है। आखिरी बात, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो दीनदार लड़का भी देखना है, दीनदार लड़का। वरना साहिब आजकल के हालात, लड़का 50,000 कमा रहा है, चलो अपनी बेटी को उससे शादी करा देते हैं। बिल्कुल बेटियों को इतना हम सोचते हैं ना कि 50,000 की सैलरी एक लड़का कमा रहा है, हो सकता है कि इस दौलत में हम ये चाहते हैं ना कि 50,000 की जब उसकी आमदनी है तो मेरी बेटी दौलत के बुनियाद पे उस घर में खुश रहेगी। हम यही सोच कर ना दौलत देखा, सिर्फ लड़का का अच्छा आमदनी है, उस लड़की का बाप अच्छा सैलरी है, उस लड़की के बाप की सरकारी जॉब है, मैंने दौलत की बुनियाद पे बेटियों के निकाह करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमने
یہ نہیں دیکھا جو لڑکا 50,000 کی سیلری لے رہا ہے وہیں کہیں شراب کے اڈوں پہ تو جانے والا نہیں ہے, کہیں جوا کے اڈوں پہ تو نہیں جاتا ہے, کہیں عیاشیوں کے اڈوں پہ تو نہیں بیٹھتا ہے. خدا کی قسم بیٹیاں دولت مند گھر میں سکون سے نہیں رہتی ہے. جس گھر میں مصطفیٰ کا نظام چلتا ہے اسی گھر میں بیٹیاں سکون سے رہتی ہے. تو دولت کے بنیاد پہ کبھی نکاح نہ کر دینا. اگر چاہتے ہو کہ بیٹی سکون سے رہے تو پیسوں کے بنیاد پہ لڑکا تلاش نہ کرنا. 50,000 سیلری کماتا ہو یہ اپنی جگہ ہے, پہلے یہ دیکھنا وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں, مصطفیٰ کا غلام ہے کہ نہیں. اگر ڈھونڈنا ہی ہے تو کبھی ظہر میں جا کے دیکھ, کبھی عصر میں جا کے دیکھ, کبھی مغرب میں جا کے دیکھ, کبھی یہ دیکھ لڑکا قرآن کا قاری ہے یا نہیں. خدا کی قسم اگر ایسا لڑکا دیکھ لیا جو نماز کا عادی ہے, قرآن کا عادی ہے, حج و زکات کا عادی ہے, اگر دیندار لڑکا مل جائے تو اپنے بیٹی کے لیے داماد بنا لینا. اس لیے کہ جو دیندار ہوگا خدا اور اس کے رسول کا حق ادا کر سکتا ہے, وہ تیری بیٹی کو بھی زندگی بھر نبھا کے دکھائے گا. ہاں جو دیندار لڑکا ہوگا نا وہ زندگی بھر تیری بیٹی کو نبھا کر کے دکھائے گا. کبھی شراب کے نشے میں طلاق نہیں بول دے گا. ہاں ورنہ صاحب ایک باپ کو 10 بیٹیاں ہوں اتنا بوجھ نہیں لگتا ایک باپ کو جتنی بوجھ ایک باپ کو ایک طلاق لے کر آنے والی بیٹی بوجھ لگتی ہے. تو آپ کوشش کریں نا دیندار لڑکا ہوگا نا کبھی طلاق کے بارے میں سوچے گا نہیں. ہاں تو آپ کوشش کریں کہ بیٹی ہماری ہو تو دیندار دیکھا. لیکن آج برادری پہ مرے جا رہے ہیں, آج دولت پہ مرے جا رہے ہیں, آج حسن پہ مرے جا رہے ہیں. محبوب نے فرمایا تھا سب سے پہلے دینداری دیکھنا. اگر دین کے ساتھ ساتھ دولت مند مل جائے اور اچھی بات ہے, اگر دین کے ساتھ حسن والی مل جائے تو اور اچھی بات ہے, اگر دین کے ساتھ ساتھ اگر خاندان والی مل جائے تو اور اچھی بات ہے. لیکن سب سے پہلے دیندار دیکھنا. دیندار لڑکی آئے گی تو تیرے گھر میں کبھی موبائل کا اڈا آباد نہیں ہوگا, کبھی گندی تصویریں نہیں چلیں گی, کبھی ٹی وی نہیں چلے گی, کبھی آپ کے گھر میں گندی تصویروں کا یوز نہیں ہوگا. اگر آپ کے گھر میں دیندار لڑکی آئے گی تو کبھی نماز ہوگی, کبھی تلاوت قرآن ہوگا, کبھی حج ہوں گے, کبھی زکات ہوگی, مصطفیٰ کا قانون چلے گا. کردار فاطمہ میں جب نماز پڑھ کے وہ بہو آپ کے گھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی, خدا کی قسم اس کی دعا بعد میں ختم ہوگی, اللہ آپ کے گھر میں برکتیں پہلے اتار دے گا. تو آپ کوشش کریں کہ دیندار ہمارے گھر میں آنے والی بہو دیندار ہو اور ہمارے گھر کا داماد دیندار ہو. اگر دیندار ہوگی نا دونوں طرف سے انشاءاللہ مصطفیٰ کے قانون کے مطابق جب زندگی گزاریں گے نا پھر ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. میں نے قرآن مجید کا مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا بھی پڑھا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا مجھ سے ہے, جس نے انکار کر دیا مجھ میں سے نہیں ہے. قرآن میں نے پڑھا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک ہمارے نزدیک مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. اللہ کے نزدیک تمام مذہبوں میں بہترین مذہب مذہب اسلام ہے. لیکن آج ہم نے مصطفیٰ کے قانون کو کتنا فالو کر رہا ہے. آج ہمیں تو اسلامک لباس پہننے میں شرم آتی ہے, آج ہمیں سر پہ ٹوپیاں رکھنے میں شرم آتی ہے, آج ہمیں تو راستے اگر اسلامک طور پہ چل رہے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. یار میں کہنا چاہوں گا آج نہ میرا لباس اسلامک رہ چکا, نہ ہمارا اسٹیٹس نہ لیول اسلامک رہ چکا ہے. خدا کی قسم مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے. کس منہ سے حساب دیں گے؟ اس منہ سے حساب دیں گے. ہمیں اسلامک لباس پہننے میں شرم آتی ہے, ٹوپیاں پہننے میں شرم آتی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے میں شرم آتی ہے, نماز کے لیے جانے میں شرم آتی ہے, آج روزہ رکھ کر تھوڑی دیر افطاری پہ بیٹھنے میں شرم آتی ہے. یار ہم نے یہ معیار بنا رکھا ہے. اللہ کے نزدیک تو سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام ہے. یار تجھے ملا ہے, اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ اللہ نے تجھے اسلام میں پیدا کیا ہے. پھر اپنا لیول اسٹیٹس ایسا بنا لو کہ راستے سے جاؤ تو دنیا والے کہے دیکھو یہ کوئی عام نہیں جا رہا ہے, یہ محمد کا غلام جا رہا ہے, یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. یار جب موت آ جائے تو کبھی تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آ جائے, کبھی سجدوں میں آ جائے, کبھی نماز کی حالت میں آ جائے, کبھی رکوع میں آ جائے. ایسی موت آ جائے جب تیرا جنازہ نکلے تو دنیا والے کہے دیکھو یہ کوئی عام کا جنازہ نہیں ہے, یہ محمد کا غلام کا جنازہ ہے. یار ایسا کام کر کے جا کہ دنیا میں تھا تب بھی تیرا نام چلتا رہا, دنیا سے جا رہا ہے زمین کے نیچے چلا گیا تب بھی تیرا نام چلتا رہے. تبھی تو میں نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.
ہاں پہلے غلام تو بن جائے یار، اسلام کا فلاور ضرورت ہے. اگر گھر کا قانون سدھارنا چاہتے ہیں تو مدینے والے کا قانون چلانا پڑے گا. اگر اپنے بیٹوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کے آئیڈیل کو سکھانا پڑے گا. اگر اپنی بیٹیوں کو کردار فاطمہ میں زندگی چاہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ کی داستان سنانا پڑے گا. لیکن آج ہم نے کچھ نہیں سکھایا، بس بیٹوں کو موبائل سکھایا، بیٹیوں کو ہم نے کردار فاطمہ میں پرورش نہیں کیا. ظاہر جس کے وجہ سے آج میرا گھر بے دین ہو گیا، میرا معاشرہ بے دین ہو گیا، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. یار جنت اتنی آسانی نہیں ہے، باتیں بہت ساری، اگر میں عرض کروں تو باتیں لمبی ہو جائے گی. چونکہ عظیم شخصیت کی آمد ہے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ امجد القادری صاحب قبلہ تشریف فرمائے. میں نہیں چاہتا ان بڑے بڑے خطبہ کے بیچ میں زیادہ دیر وقت لوں، جتنا مجھے وقت ملا تھا وہ شاید ہو بھی گیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نماز میدان کے غازی بنائے. استغفر اللہ رب العزت ذنبی و اتوب الیہ. رہی چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. السلام علیکم.